وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں ایسی صورت میں اٹھائے جس کا تمہیں کوئی بھی علم نہیں ہے. بس جس صورت کا آپ کو علم ہی کوئی نہیں، اس کی پہچان کے متعلق بھی ہم نہیں جانتے کہ کیسے ہوگی، مگر رشتہ داروں کو چونکہ خدا نے وعدہ فرمایا ہم اکٹھا کر دیں گے اگر وہ نیک ہوں گے. اور اگر نچلے درجے کا نیک ہوگا تو اوپر والے درجے والے نیک کی خاطر کہ اس کا وہ عزیز تھا، نچلے کا درجہ بڑھا دیا جائے گا، اوپر والے کو نیچے نہیں پھینکا جائے گا. تو اس نظام کے تحت اکٹھے ہو جائیں گے، مگر ظاہر ہے کہ نیکی شرط ہے اور خدا کی مغفرت شرط ہے. اور اگلا سوال ہے، تقدیر کا ایک مسلمان کی زندگی میں کیا رول ہے؟ اس کا تقدیر کا دوسرے لفظوں میں ایک مسلمان اپنی تقدیر میں تبدیلی پر کتنا اختیار رکھتا ہے؟ اپنی تقدیر میں کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا، انسان تدبیر پہ رکھتا ہے، اور تدبیر کا اثر تقدیر پہ پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تغییر کا فیصلہ، تبدیلی کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، بندہ خود نہیں کر سکتا. وہ تقدیر بناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بناتا جب تک بندہ اپنی تدبیر سے خود کچھ بننا نہ چاہے. تو یہاں تقدیر اور تدبیر کا ایک رشتہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. اس لیے بندہ تو اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا، لیکن اس کی تدبیر اسے جو بنانا چاہتی ہے اللہ کی تقدیر اس کی مدد کرتی ہے، اور پھر خدا کی تقدیر کی برکت سے اس کی تدبیر کو پھل لگ جاتے ہیں. اور اگلا سوال. ہاں جی حضور، اگلا سوال ہے، سجدہ کی حالت میں باقی سارا وقت مان لیا ہے، بندوں کو نہیں دوبارہ وقت دینا اب آپ نے. ابھی تو حضور بہت سوال ہیں. اچھا جی یہ اگلا سوال ہے، سجدہ کی حالت میں دعا کرتے وقت دعا شروع کرنے سے قبل انسان قبل تسبیح اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ سجدے کی حالت میں دعا سے قبل پڑھیں، بتائیں. دعا سے قبل تسبیح اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تسبیح تو سجدے میں پڑھتے نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ. دعا وہ تسبیح نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی ہے؟ درود شریف، درود شریف اپنے الفاظ میں پڑھنا منع نہیں ہے، جی قرآن کریم کی آیات کی تلاوت منع ہے. کیونکہ آگے لکھا ہے کہ درود شریف پڑھے بغیر حدیث میں یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ سجدہ کی حالت میں درود شریف نہیں پڑھ سکتے. یہ بھی لکھا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ کنہوں نے، جن کا یہ سوال ہے وہ کہاں کس حدیث میں پڑھا ہے؟ جب تک وہ حدیث نہ دکھائیں مجھے نہیں سمجھ آئے گی بات کی. میرے علم میں کوئی حدیث نہیں جس میں درود شریف پڑھنے سے منع کیا گیا. یہ فرزانہ کا سوال ہے، یہ فرزانہ کا سوال ہے، انہوں نے جن کا بھی ہو. جی میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں، مجھے یاد نہیں ہے بہرحال، جس میں یہ لکھا ہو کہ سجدے میں درود نہیں پڑھا جا سکتا. درود شریف سجدے میں پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، یہ میں بتا رہا ہوں میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اس لیے جب میں پہلے تحقیق کرواؤں گا. جی قرآن کے متعلق مجھے واضح علم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی. تو درود کے متعلق میں پہلے پتہ کر لوں، جی پھر بتائیں گے آپ کو بعد میں. اچھا جی شکریہ. ایک بچی کی طرف سے یہ سوال ہے، اسکول جاتی ہیں، غالباً 8ویں میں پڑھتی ہیں، 6ٹھی میں پڑھتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اکثر ان کی کلاس میں بعض مذہبی باتیں ایسی بتائی جاتی ہیں بائبل کی طرف سے لے کے جو ہمارے مذہب میں منع ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہوتی ہیں بعض باتیں کہ انہیں خدا کہا جاتا ہے. یہ ہم ڈائریکٹ ٹیچر سے منع کر دیں کہ ہم یا پھر سن لیا کریں یا اٹھ جایا کریں، یا کیا رہ جائے؟ قرآن کریم میں خود بتائی ہوئی یہ باتیں تو قرآن سے نکال دیں گے ان کو. آپ کلاس میں سنیں یا قرآن پڑھ لیں، ایک ہی بات ہے. قرآن کریم نے ان کی ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں، مشرکوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی، یہود کی بھی. تو باتیں سننا اگر منع ہو تو قرآن میں کیوں لکھی ہوئی ہیں وہ باتیں؟ قرآن میں تو شیطان کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اس لیے یہ جاہلانہ باتیں ہیں
کہ کسی کوئی اپنے مذہب کی بات کر رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے، کرنے دو ان کو، ان کا حق ہے. آپ مسجد میں خدا کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں کہ سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، دوسرے بھی عیسائی یہودی وہ سن کے رہتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ کو کیا ہو جائے گا اس سے؟ آپ کو تو ایمان بڑھنا چاہیے ان کی باتیں سن کر، کیونکہ ان میں کوئی وہ نہیں ہوتی، منطق نہیں ہوتی، کوئی دلیل، کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہوتی. تو بعد میں ادب کے ساتھ وہ بچی کو یہ سوال کر سکتی ہے کہ جناب آپ نے یہ بات کہی ہے، یہ تو ان سائنسی حقائق کے خلاف ہے جو آپ نے خود تحقیق کی ہم نے، اس لیے ایک ایسی بات کر رہے ہیں. نہیں کرنا تو نہ کریں، چپ کر کے بیٹھے رہیں. اچھا، اب مردوں کی طرف سے آپ نے ابھی ان کی باری ہے، کیونکہ آپ نے سوال کیا تھا پہلے. ہاں السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف الرحمان ہے. ہاں میں جانتا ہوں. اسی طرح سوال تو 1001 داستان کی طرح بہت سارے. آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا سفر خوشگوار. میرا یہ اگر 1001 سوال ہیں تو 1001واں سوال کریں. سفر کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ اچھا. یہی تھا سوال آخری؟ نہیں یہ نہیں تھا. بہت اچھا گزرا الحمدللہ. حضور ہم 4 روزہ انٹرنیشنل کتب اور لائبریری کی نمائش یہاں گوتھمبرگ میں لگا رہے ہیں. پچھلے 11 سال سے یہ نمائش ہر سال لگتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہر سال ہم وہاں پر جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں. پھر یہ جدید زمانہ ہے اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس وقت جماعت جو ہے وہ تبلیغ اور پھیلاؤ کے لحاظ سے بہت ترقی کی رفتار میں ہے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ اس وقت اس جدید زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہماری ترقی جو ہے اس کی رفتار میں بہت زیادہ رفتار تیز ہو سکتی ہے. اس طرح پتہ چلا آپ کو؟ وہ اس طرح ہے کہ آپ سے کروڑ گنا زیادہ عیسائیوں کے پاس دولت ہے اور ٹیکنالوجی ہے. عیسائی ملکوں نے ہی وہ بنائی ہے. ان کی رفتار تو اس سے نہیں بڑھتی. ہمارے پاس جو ایمان ہے اور جو ہماری سچائی ہے اس کی طاقت کے ساتھ نا آپ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کے باوجود جہاں دل مردہ ہوں، جہاں جوش نہ ہو، جہاں تبلیغ کا جذبہ نہ ہو، وہ ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں کرتی. جی ہاں. یہ جتنے انٹرنیٹ کے لوگ ہیں نا جو ماہرین لگے ہوئے دن رات وہ اپنے کنیکشن لگا کے تو وہ پیغام بھیجتے اور ریسیو کرتے اور کتابیں اس میں داخل کرتے ہیں. احمدیوں میں بھی کافی ہیں ماہر ماشاءاللہ. جی ہاں. ان کو میں کہتا ہوں تم کر ہی جاؤ، مگر مجھے تم اس وقت بتانا جب انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی بیعت ہو. اچھا. آج تک مجھے نہیں اطلاع ملی، ایک بھی نہیں ہوئی. لیکن ہماری MTA کے ذریعے بکثرت ہو رہی ہیں اور اطلاعیں ملتی ہیں. بیعتیں اس منطقی رستے سے نہیں ہوا کرتی ہیں جو ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف ہو رہا ہو. اس کے لیے کوئی جان ہونی چاہیے، کوئی ذاتی تعلق قائم ہونا چاہیے، نظری صوتی، اور پھر خدا تعالیٰ کی فضل سے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس سے بھی زیادہ تبدیلی ہوتی ہے ٹیلی ویژن سے زیادہ جب آپ خود جائیں کسی کے پاس، خود اپنا وہ ہیولہ پیش کریں جس پہ خدا تعالیٰ کی صفات نے کام کیا ہو. اس آپ کے ہیولے میں، یعنی جسم کی بات نہیں کر رہا، ہیولہ جو